کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ آج تم 57 ملکوں میں مگر ذلیل ہو، مگر تم 313 تھے، تم نے اتہاس لکھ دیا تھا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اب تم نے سجدے کرنا چھوڑ دیا، نہ بیٹی روتی ہے نہ باپ روتا ہے، کوئی نہیں روتا۔ پریشانی آئی، کبھی ادھر گئے کبھی اس کے طرف گئے کبھی اس کے پاس گئے۔ ارے پریشانی تو آتی سجدہ کروانے کے لیے ہے، پریشانی تو مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، پریشانی تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پریشانیاں نہ ہو تو پھر اللہ کا قرب کیسے ملے، تکلیف نہ ہو تو اللہ کا قرب کیسے ملے۔ مگر یہ بتاؤ مجھے، آج یہ قوم جو ادھر ادھر گھوم رہی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر ماں اور بیٹی اور گھر والے سارے پریشانی میں اگر اللہ کے سامنے سر جھکائے، رات کے وقت میں سب اٹھ جائیں، غسل کر کے اللہ کے سامنے روئے، تو کیا اللہ پریشانی دور نہیں کرے گا؟ مگر افسوس ہے کہ اب سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی۔ ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، حق ہے بے شک، حق فرما رہے ہیں جی۔ میں تعویذ کا منکر نہیں، اس کی برکت کا میں انکار نہیں کرتا، میں خود بھی تعویذ کرتا ہوں، میرا باپ دادا پردادا، میں 25 واسطوں سے غوث پاک کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، میری نسل میں کوئی ٹوٹا نہیں اب تک۔ میرا گاؤں بڑا مشہور ہے، اس کا نام ہی جنہٹا شریف ہے، مگر میں اس کا انکار کرنے نہیں آیا، نہ میں کسی کا پیر کا میں مخالف ہوں، مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم کوئی بھی پیر راستہ تو بن سکتا ہے مگر منزل میرا رب ہے۔ دیکھو آپ کی مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ بولو نہیں بولو، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ تم نے سجدے کرنا بند کر دیے، تم نے رونا بند کر دیا، تمہارے مسلح بچنا بند ہو گئے، اب تمہارے گھروں میں فلم چل رہی ہے، سیریل چل رہے ہیں، تمہارے گھروں میں پاکستانی سیریل جو کہ گندی چیزیں سکھاتے ہیں، تمہارے گھروں میں ہندوستانی سیریل جو دیور بھاوچ کی محبت دکھاتے ہیں، جو بہنوئی کی اور سالی کی محبت دکھاتے ہیں، جو ساس اور داماد کی محبت دکھاتے ہیں، وہ تمہارے گھروں میں اب چلنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جب اس طرح کے ڈرامے، یہ فحش ڈرامے اور یہ ٹیوشن دینے والے بد کرداری کے تمہارے گھروں میں چلیں گے تو پھر کیا نکلے گا اس کا مطلب۔ جی حق ہے۔ یہ میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ نہیں سنانے آیا ہوں۔ عمر کون تھے؟ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلے تھے، پیچ کھا رہے تھے کہ اسلام کو ختم کر دوں گا، تلوار ہاتھ میں لے کے چلے، غصے میں مکے میں چل رہے ہیں۔ نہیں من عبداللہ نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہہ لگے اسلام ختم کرنے۔ کہا اچھا سن عمر، تو جس اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہے وہ تیرے گھر میں گھس چکا ہے۔ بولو تو صحیح یار، کیا گونگے ہو؟ سبحان اللہ۔ ادھر پیچھے والے کیوں نہیں بولتے؟ بولو تو ذرا سبحان اللہ۔ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اس کے گھر میں گھس جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ویسے میں کدھر دیکھ نہیں رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ میں تو یہ کہ میں اپنے معاملے میں میں مخلص ہوں، بس میں اپنا جواب دے ہوں کہ میں مخلص ہوں۔ میں تقریر کرتا تھا، تقریر کا سب سے پہلے حساب مجھ سے لیا جائے گا، آپ کے سننے کا بعد میں ہوگا، میرے بولنے کا پہلے ہوگا۔ جی اگر یہ اللہ نے کرسی دی ہے تو اس کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا۔ جی بے شک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا، تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا۔ اللہ، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ جی بے شک۔ میں رکھتا ہوں، میں کسی اور کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں، مجھے یہ اس بات کا خیال ہے کہ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلا ہے۔ کسی نے کہا عمر اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، تیرے گھر میں اسلام، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ کچھ دیر کھڑے ہوئے، پھر آواز دی، قرآن اندر پڑھا جا رہا تھا، بند کر لیا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، بہنوئی نکل گیا، کیا تو اسلام لے آئے ہو آپ؟ بہنوئی نے جرأت سے کہا۔ عمر نے زور سے گھوسا مارا، سارا غصہ بہنوئی پہ اتارا، ایک ہی گھوسا نہیں مارا، بیک ٹو بیک گھوسے پہ گھوسا، پیٹوں پہ مارتے رہے، یہاں تک کہ بہنوئی بالکل نڈھال ہوا۔ تو بہن آگے بڑھ کے بولی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں؟ کیا جان سے مار کے چھوڑے گا؟ کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے پھر بہن کے سناٹے دار ہاتھ مارا، ایک تو عمر کی ذات، اس پہ عمر کا ہاتھ، اور اس پہ عورت ذات، زور سے منہ پہ مارا، منہ پھٹ گیا، ادھر مارا منہ سے گال سے خون باہر کو نکلا، دوسرا مارا ادھر کا گال پھٹ گیا، پھر مارتے رہے، اتنا مارا کہ عمر کی بہن بالکل بے ہوشی کی حالت میں زمین پہ بالکل گرنے سی لگی، بالکل اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی، اتنا مارا عمر نے بہن کو کہ بہن بالکل نڈھال ہو گئی، اب اٹھتی نہیں تھی۔ تو عمر نے ڈرانے کے لہجے میں کہا
بتا اسلام چھوڑے گی وہ بہن جو بالکل نڈال ہو گئی تھی شیرنی کی طرح پلٹ کے اٹھی اور بولی سن عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مہاراجہ کانفرنس، واہ 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 ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے، واہ بہت اچھا۔ عمر خطیب تھے، اپنے قبیلے کے بہت قابل انسان تھے، ایک دم بہن کو دیکھتے ہی بولے تو اتنا بڑا تو تیرے اندر جرت کبھی نہیں تھی، آج کیسے جرت آ گئی؟ بولی قرآن پڑھ کے آئی ہے، وہ قرآن اب جس قرآن کو امت نہیں پڑھتی جی وہ قرآن اب ایک میاں کے تعویذ کا تو احترام ہوگا، پھر وہی بات کہوں گا جی اس پہ مومجابہ بھی کیا جائے گا، وہ کالا جیسا بھی کپڑا کہے گا وہ بھی باندھ دیا جائے گا، مگر وہ قرآن جس میں نبی کی صورت بھی ہے اور سیرت بھی، وہ قرآن جو برکت کی واحد کتاب ہے، بے شک حق ہے، جو پورا کا پورا لفظ اللہ فرماتا ہے اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے، وہ قرآن آج تک کو میرے گیا۔ عمر کی بہن نے کہا قرآن تجھے، عمر نے کہا کہ وہ قرآن مجھے بھی تو دکھا جسے پڑھ کے تیرے اندر اتنی ہمت آئی ہے۔ عمر کی بہن بولی تو ناپاک ہے، ناپاک کو قرآن نہیں دیا جاتا۔ کیا بات ہے، بہن بولی بھئی یہ جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہن بولی ٹھیک ہے، عمر بولے ٹھیک ہے مجھے پاک کر۔ عمر کی بہن پانی لے کر کے آئی، مگر پانی ڈالتے ڈالتے نا اس نے اللہ سے لو لگا لیا، اور یہی مسلمانوں کی شان ہوتی ہے، وہ پانی لو لگا کے بولی میرے مالک میرے پروردگار تو بہترین جانتا ہے، تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتہ ہے مجھے کتنا مارا گیا ہے، میرے منہ سے خون گرتا ہے، میں اتنی پٹی ہوں، مگر یہ چونکہ میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، یہ اگر جہنم میں جائے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میرے مالک اے میرے رب میں نے اس کو معاف کر دیا، میرے رب اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا یہ تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، منہ میں سے گر رہا ہے خون، ادھر تو دیکھو منہ میں سے خون گر رہا ہے، مگر بہن کو خیال بھائی کی جنت کا ہے، بھائی کی دوزخ کا ہے، بھائی کی آخرت کا ہے، رو کے کہتی ہے منہ سے الٹیاں کر رہی ہے خون کی، اور فاطمہ بنت خطاب رو کے کہتی ہے مالک میرے بھائی کو ایمان کی توفیق دے دے۔ آج لڑکیاں عورتیں بچوں کو پیدا تو کر دیتی ہیں، مگر آج میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ابھی ایک ہفتے پہلے 10 سال کے بچے کو، مسلمان لڑکے کو اپنے موبائل میں گندی تصویریں دیکھتے دیکھا، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام محمد عابد ہے۔ میں نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز تو دیکھ رہا ہے؟ کہ یہ تو میں مولانا میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 10 سال کے بچے جس قوم کے عریانیت کی فلم دیکھنے لگے اس کا اللہ ہی مالک ہے، اب آگے جا کے کیا ہوگا؟ کیا عورتوں کا اس بات کا خیال نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے شوہروں سے کہہ دے کہ تم نماز پڑھا کرو، مگر کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، سب اپنے معاملے میں مست ہے۔ مگر میری طرف دیکھو، عمر کی بہن جب روئی اللہ کا فضل ہوا، عمر جو ہے وہ ایمان لے آئے، عمر کے دل پہ ایمان بیٹھ گیا اور ایسا بیٹھا پھر کیا میاں پوری دنیا نے دیکھا۔ اقبال کہتا ہے میری بیٹی تجھے قرآن تک پڑھنا ہی پڑے گا ورنہ کام نہیں چلے گا، تیرا قرآن جب پڑھا جائے گا تبھی کام چلے گا، تو موبائلوں کے میسج پڑھے گی اس سے کام نہیں چلے گا، تو یہ فلمیں دیکھے گی، تو یہ دنیا کے افسانے پڑھے گی، اس سے قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جب تو قرآن پڑھتی تھی تو تاریخ لکھی جاتی تھی، کیونکہ جب تو فاطمہ بنت خطاب بن کے تو نے قرآن پڑھا، تو مکے میں جب تو نے قرآن پڑھا تو تیرے بھائی عمر نے قرآن کا مطلب دنیا کو سمجھایا، اور جب تو نے مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے حسین نے قرآن کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے بات، مگر اب قرآن نہیں پڑھی جاتی، اب تو میں تقریر کر رہا ہوں، شرم آتی ہے، لوگوں نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا۔ 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے درمیان لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ اللہ اکبر، یہ میری پگڑی جو ہے یہ بغیرتی کی وجہ سے میں نے باندھ لی، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ جس کے قوم کی سر بیٹی کے سر پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان لگتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے واللہ کہہ رہا ہوں، میں جب جاؤں گا قبر میں حضور کے سامنے تو میں کہوں گا حضور میں تو روز بیان کرتا تھا، میں تو اپنی باتیں کہتا تھا عورتوں سے، میں تو کہتا تھا میری بیٹی تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تیرے اندر تہذیب ہونا چاہیے، مگر آج برباد ہو گئی لڑکیاں،
ہمارے گھروں میں موبائل چل گئے اور بیٹیاں کدھر چلی گئی یہ کوئی اب نہیں دیکھ سکتا. بیٹیاں قرآن نہیں پڑھتی، ان کے دلوں سے قرآن کی محبتیں نکل گئی. بیٹیاں قرآن سے دور ہیں. آپ کو پتا ہے عورتوں نے اتہاس لکھا تھا، مگر آپ مجھے بتاؤ بچیاں 8-8 سال کی ناچ رہی ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں ناچتی ہیں. جب تک آپ نے اپنی بچیوں کو وہ نہیں سکھایا جو سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا بے شک کہ 6 سال کی بچی زینب قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ گرا ہے. وہ علی کی بیٹی ہے، وہ حسین و حسن کی بہن ہے، سر پہ سے دوپٹہ گرا ہے تو اس کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہیں، زینب تیرے سر پہ دوپٹہ رکھ. کیوں؟ میں چھوٹی 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں. کیوں امی جان؟ نانا ناراض ہو جائیں گے ورنہ. تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی اور روئی. اور زینب چپ جا اور روئی. کیوں روتی ہے زینب؟ نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں امی جان. آج کے بعد زینب اپنی گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس پوری محفل میں جا کے دیکھ لو کتنی لڑکیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. آج یہ ہماری قوم کی بے حیائی بے غیرتی ہے. اللہ اللہ. آدمی اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پلاتا ہے اپنے دوست کو. اس کی بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ دیوسیت گھس گئی اس کے گھر میں. سب دوست بھی جاتے ہیں، سارے خالہ زاد پھوپھی زاد مامو زاد سب جاتے ہیں. دیوس ہے وہ آدمی، اسے دیوس کہا گیا، جنت کی پوری سنگے گا. کاش کے پتہ ہوتا عورتوں کو کہ کتنا ضروری ہے ان کا پردہ، کہ ان کی نماز اللہ نے الگ کی تھی اور عورتوں کی نماز الگ، مرد کی نماز الگ. آپ دیکھیں مرد نماز پڑھے گا ہاتھ یہاں تک لے کے آئے گا یعنی کھول کے اللہ اکبر کہے گا. عورت کی نماز سٹارٹ ہوتی ہے اللہ اکبر، مرد کا یہ، عورت کا صرف یہ. مرد کا یہ ہاتھ، عورت کا یہ ہاتھ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اس عورت کو بنایا ہے، وہ خالق ہے. اس نے نماز کے طریقہ الگ کر دیا کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. اس وجہ سے یہ تیرے لیے نماز الگ کر دی، یعنی تو ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی، تجھے اتھارٹی نہیں ہے، تو صفا مروہ پہ دوڑ نہیں سکتی جو کہ تیرا جسم ظاہر ہو جائے گا. تو بتا یہ جو فیشن کے کپڑے پہن کے چلتی ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ جو تیرے چست کپڑے ہیں، یہ جو تیرا جسم آج باہر آ رہا ہے، میری بیٹی میری بہن تو میری بیٹی ہے، تو میرے گھر کی عزت ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا یہ تیرا جسم دکھانے کے لیے ہے؟ توبہ توبہ. یہ تو بتا کہ مرد کا جنازہ جب نکلا ہے تو 3 کفن کے کپڑے دیے ہیں اور عورت کو 5 کفن کے کپڑے دیے گئے ہیں. کیوں؟ تو اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے میری بیٹی. تو بتا جب آدم پیدا ہوئے تو بغیر کپڑوں کے ہی پیدا ہو گئے، مگر جب حوا کو پیدا کیا گیا تو کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا. او میری بیٹی تو اس بات کو کب سمجھے گی؟ او میری بیٹی، او سیدہ فاطمہ کی کنیز واپس پلٹ گیا. تو نے سیکھا نہیں نبی کی بیٹی سے، تجھے پتہ نہیں نبی کی بیٹی نے کیسے پردہ کیا ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے، میرے گھر میں 17 دن کا فاقہ ہوتا تھا، مگر میری ماں کو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کام کر رہی ہے اور وہ زبان سے کام نہیں کرتی تھی بلکہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. کون؟ سیدہ فاطمہ. ایک دن نبی پاک کی بیٹی چکی چلاتے چلاتے سو گئی. کیا ہو گیا؟ سو گئی اندر جا کے تو چکی چلنے لگی، چکی چلتی رہی. ایک عورت آئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگی، آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہے، نبی کے پاس جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سو رہی ہے اور چکی ان کی چل رہی ہے، کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا میری فاطمہ پوری رات عبادت کر کے ابھی چکی چلا کے نیند آئی، اندر جا کے سو گئی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، کہا فاطمہ کے گھر کی نوکری کرو، جا کے نوکری کرو. میں اسی فاطمہ کی بات کرتا ہوں، سیدہ خاتون جنت کی بات کرتا ہوں. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولا علی کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، اب آپ میری بات سنیں دھیان سے. اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. میں اپنے رسول کی بات بتا رہا ہوں. آواز دی کہ فاطمہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر آواز سے آواز آئی ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. اللہ. کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں، کہ انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں ابا. کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ عمران کہتے ہیں میں سن رہا تھا، اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. میرا ایمان یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تب بھی مسلمان عورتوں کو اپنا وقار، اپنا پردہ جاری رکھنا ہوگا. اللہ اللہ بے شک. اور میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کی عورتیں ننگی ہو جائیں پھر بھی مسلمان مردوں کو اپنی نظر جھکا کے رکھنی ہوگی. جی بے شک حق ہے. اور
میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں یہ فاطمہ کے باپ کا صدقہ ہے. بے شک. حضور نے جب سنا ہے تو عمران کہتے ہیں حضور اندر گئے, چادر بھیجوائی, پھر اندر گئے, دیکھا پورا چہرہ پیلا ہو رہا ہے. میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. اور بتانا میری فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا. میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. اور بیٹی فاطمہ بتانا کیا ہو گیا؟ جب باپ نے کئی بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ گئی. ابا اللہ کا شکر ہے, ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں, مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں, میرے پیٹ سے پتھر بن رہا ہے. تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں, تم بھی تو بیٹی والے ہو. میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا, فرمایا فاطمہ اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے, میرے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی تھی جب حضور پیٹ سے پتھر باندھتے تھے, اور میری بیٹیاں سن لو, تم بھی سن لو, ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر میں کبھی تقریر نہ کر پاؤں. ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے, ایسے دعا کرتے تھے. جب پیٹ پہ پتھر بنتا تھا دعا کرتے تھے, اللہ میری امت کبھی بھوک نہیں, اللہ اللہ, میں کبھی بھوکا نہ رہا. کیا بات ہے. ہر امت برباد ہو گئی چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے, یہ امت ابھی سلامت ہے. صرف بدھ کے دن مچھلی نہیں, سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانی ہے, موسیٰ کی قوم سے کہا گیا. مچھلی کھا لی تو بربادی آ گئی. 1000 گناہ کیے ہیں مگر میرے حضور کے آنسو ہیں کہ روک لیتے, اللہ اللہ, میرے سرکار کی دعائیں ہیں کہ روک لیتی ہے, میرے نبی کے پوری رات کے سجدے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کیا دے سکتے ہیں تمہیں یہ سیریل بنانے والے, یہ تمہارے کپڑے, تمہاری تہذیب بدلوانے والے ہلکے ہلکے ہندوستان کی مسلمان عورتیں انگریزوں کی طرز کی طرف چل پڑی ہیں. یہ اچھا سنکیت اور اچھی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں. اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ کون تھی خدیجہ, کون تھی میری امی عائشہ, بے شک, کون تھی سیدہ فاطمہ, ورنہ یہ عورتیں بچیں گی نہیں. نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مولا علی فرماتے ہیں میری زینب قریب میں بیٹھی ہے, فاطمہ الزہرا کا مثال ہو رہا ہے. میں نے دیکھا اسما بنت امیس کہتی ہے, میں نے پوچھا فاطمہ, سیدہ رو رہی تھی, میں نے کہا کیوں رو رہی ہے فاطمہ؟ کہنے لگی بس بات یہ کہ جیتے جی تو پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے, میں سوچ رہی جیتے جی تو پردہ کیا ہے, کہیں فاطمہ کا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے. اللہ اکبر, لوگ کاندھا بدلے تو کسی کو پتہ نہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. اللہ اللہ. آج تو اپنے آپ کو یہ وہ دنیا بھر کے کہنے والے لوگ ان کے گھروں کی عورتوں کے حالات کیا. میں نے ایک دن اپنے گھر کی عورتوں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا, دیکھو میں تم سب سے اسی وجہ سے ملتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے, اگر تم سیدہ فاطمہ کے طریقے پر نہیں ہو تو میرا دنیا آخرت میں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, کیا کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہ میرا جنازہ جب چلے تو میری بے پردگی نہ ہو. آج تمہاری شادیاں ہیں, لڑکیاں بھی وہی تمہارے گھروں کی ہیں اور نظریں بھی ان پہ ہماری پڑ رہی ہیں. ہم کیا دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے حضور کو جا کے, کیا جواب دیں گی عورتیں؟ زینب بیٹھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں آخری وقت بھی پردے کی بات. جی, کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو مدینے کی طرف دیکھا زینب نے اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جس نے وعدہ تو کیا تھا مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھن گیا. نانا میرے بیٹے, میرے بتیجے, ان کی لاشیں ان کے ٹکڑے ہو گئے, میرے بھائیوں کے سر نیزے پر چڑھے مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی. میرے بچوں کی لاشوں پر, میرے بتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, گھوڑے ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں, میں بے پردہ نہیں ہوئی گھر سے باہر, مگر اب سر سے دوپٹہ چھن گیا. اب میرے نانا مجھے معاف کر دینا یا رسول اللہ, مجھ سے ناراض مت ہونا. زینب پھر اپنے باپ علی کی طرف منہ کر کے بولی, نجف اشرف کی طرف, بابا علی میں وہی زینب ہوں جب کوفے میں چلتی تھی اور مدینے میں. آپ فرماتے تھے زینب کے سر کو, زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے جاؤ حسن حسین. میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج ظالموں نے آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا ہے. مگر آج میرے ابا, میں نے اپنے بالوں سے سر ڈھک لیا ہے, مجھے معاف کر دینا. بالوں سے سر ڈھکنے والی کون ہے؟ جس کا نانا نبی ہے. بالوں سے سر ڈھکنے والی کون ہے؟ جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے. بالوں سے سر ڈھکنے والی کون؟ فاطمہ.
ہے جس کی ماں کون زینب ہے جس کی ماں فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردارہ ہے. میں بتاؤ وہ کون ہے سر بالوں سے سر ڈھکنے والی؟ وہ حسین اور حسن کی بہن. بتا جب اس نے ایسا اہتمام کیا ہے تو تیری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ تیری بہن کی اوقات کیا ہے؟ تیری اس بچی کی اوقات کیا ہے؟ سن میری بیٹی، کل تو تیرا جوانی ختم ہو جائے گی، یہ تیرا لہجہ بگڑ جائے گا، یہ تیرے جسم کی ساخت، یہ تیرے جسم کی مضبوطی ختم ہو جائے گی، تو کمزور ہو جائے گی میری بیٹی. سن تو پوری ہو جائے گی، تیرا گناہ باقی رہ جائے گا. تو یاد رکھ میری بیٹی کہ جب تو ایک اکیلی بگڑتی ہے، ہمیں اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی عورتوں پر، مگر ہمیں پتا ہے کہ عورت جو ہے نا اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک عورت نیک نہیں بنے گی تب تک معاشرہ نیک نہیں بن سکتا. عورتیں نیک بنے گی تبھی معاشرہ نیک بنے گا، کیونکہ اسلام کا ساتھ کبھی عورت نے نہیں چھوڑا اور اسلام نے بھی کبھی عورت کو نہیں چھوڑا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب مکے میں اسلام آگے بڑھا تو خدیجہ نے اپنی ساری دولت دے دی اور خدیجہ نے اسلام کو آگے بڑھایا. جب مدینے میں اسلام آگے بڑھا تو فاطمہ الزہرا نے آگے بڑھایا، امی عائشہ نے آگے بڑھایا، صحابیات نے آگے بڑھایا. اور جب کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کی بات آئی تب بھی خالی حسین نے نہیں بچایا، اس کی بہن زینب نے ساتھ میں بچایا. نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان زندہ باد، زندہ باد. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں واپس پلٹو، آؤ میں تمہارا خادم ہوں، نوکر ہوں، مدینے سے پیغام لایا ہوں. اگر تم میں سے کوئی پردہ کرے گی آج سے میری تقریر سن کے تو میں قسم کھاتا ہوں سب سے پہلے اس کو اللہ، مجھے خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں مگر اللہ اسے جان لے گا. اللہ سب علام الغیوب جانتا ہے. تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مدینے جاؤں گا رمضان میں، میں اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ کھڑے ہو کے دعا کروں گا کہ اے سیدہ ان ساری کنیزوں کو قبول فرمائے جو آپ کا نام سن کے پردے والی بن گئی. سبحان اللہ. وہ ساری عورتوں کو قبول کریں جو آپ کا نام سن کے سجدہ کرنے والی بن گئی. سبحان اللہ. آخر کوئی بات تو ہوگی سجدے میں، جس سجدے کو تم نے چھوڑا ہے کوئی بات تو ہوگی اس سجدے میں. کہ ذرا اٹھاؤ تاریخ، تو نبی نے پوری رات سجدے کیے، علی نے، ابو بکر نے، عمر نے، سیدہ فاطمہ نے سجدے کیے، اور پھر ان کے بیٹے نے کربلا میں سجدے میں سر کٹا دیا. کوئی بات تو ہوگی سجدے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا، ماشاءاللہ. میری بیٹیوں آ جاؤ، بچھا لو مسلح، بچھا لو، آ جاؤ اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو بنا دو سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام. سبحان اللہ. آؤ طارق بن زیاد کی کہانی سناؤ، آؤ پھر سے موسیٰ بن نصیر کو یاد کریں، آؤ خالد بن ولید کے غلام بن جائیں، آؤ دیکھیں کون تھا موسیٰ بن نصیر، آؤ دیکھیں کہ کون تھے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. واہ. میری تقریر مکمل ہونے والی ہے، دل لگ رہا ہے آپ لوگ کو نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میری بیٹیوں سے آپ سے عرض کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ پردہ کریں گے انشاءاللہ. امید انشاءاللہ. اب آخری باتیں آپ سے کر لوں نوجوانوں، بس یہ آخری باتیں ہیں. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، جب تک انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا نا وہ نیک نہیں بن سکتا. بے شک. کسے؟ موت. اور لوگ کہتے ہیں نا میں مرتے مرتے بچاؤں، میں نے کہا بھائی آج تک کوئی نہیں بچا. مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا، لوگ بچتے بچتے مر جاتے ہیں. جی کیا بات ہے. سب کو موت آئے گی، مجھے بھی تمہیں بھی سب کو. ایک دن اعلان ہوگا وہ شباہت حسین کا مر گیا، ٹھیک تھا، کون تھا کیا پتا کہاں گیا، جہنم میں گیا جنت میں گیا، کچھ پتا نہیں. اس کے کتنے کس طرف سے کیڑے اس کی ناک میں گھسے ہوں گے، یا پھر اللہ نے فضل کر دیا ہوگا، کچھ نہیں پتا. کسی نے امام حسن بصری سے پوچھا جہنم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انسان کوئی کمی نہیں چھوڑتا جہنم میں جانے کی، مگر اللہ کریم ہے اسے بچا دیتا ہے.